ذرا تھوڑا سا اس کو اپنے سینے لگا لو آپ ذرا تھوڑا سا. ہاں ادھر آ جاؤ. ہاں بس بس بس. کتنے ہو گئے بھائی؟ یہ 8. 2 عاشق رسول اور آ جائیں, یہ بات پوری ہو جائے. 2 دیوانے, کوئی حسین کے عاشق جو آج سے کہیں آج کے بعد یہودیوں کی طرح چہرے نہیں رہیں گے, نصرانیوں کی مثل نہیں رہیں گے, آج سے حسین کے نانا کی سنت ادا. سبحان اللہ. ہے کوئی عاشق رسول دیوانہ؟ آج بیٹھے. ماشاءاللہ. سوچنے والوں کو تو کچھ ملا ہی نہیں آج تک. ہاں اقبال کہتا ہے کوئی اگر مجھ سے کہے کہ ذرا عقل کا کوئی دوسرا نام رکھو عقل کا, تو میں ابو جہل رکھوں گا, اور کوئی کہے گا عشق کا ذرا نام رکھ دو تو میں ابو بکر صدیق رکھ دوں. کل پھانسی ہونی, ہم لوگ کس کی پھانسی ہونی, کل کس کے پاس ٹائم ہے؟ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ٹائم ہے. ٹائم ہی تو نہیں ہے میرے بھائی. بس ہمارے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ بس ہمیں اپنے رب کے سامنے رونا ہے. آج سے بولو کیا کرنا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس کے سامنے رونا ہے؟ اب میری بات سنیں. 5 مہینے ہوئے میں نے اپنی امی کو قبر میں اتارا ہے. 5 مہینے کچھ دن ہوئے, یعنی میں نے اس کو قبر میں رکھا ہے جس نے مجھے 9 مہینے قبر میں اپنے پیٹ میں رکھا تھا. یہ راز مجھ پہ کھل گیا. میرے باپ بھی نہیں ہے, ماں بھی نہیں ہے, کہ میں بھی نہیں رہوں گا. اور ایک راز اور کھلا ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں نا تو ان کے پاؤں دباؤ, جیتے جی ان کے ہاتھ چوما کرو, چونکہ اتنی مہربان شخصیات کوئی نہیں ہے. ہم سے پوچھو جس کے گھر میں نا باپ اور ماں ہیں اور نہیں ہے, جس کے گھر میں, اس کا گھر کتنا ہی بھرا ہوا ہو مگر خالی لگتا ہے. مگر جس گھر میں ماں بوڑھی بیٹھی ہو, باپ سفید داڑھی والا بیٹھا ہو, اس کے گھر میں دنیا کی ساری نعمتیں, چاہے فریج ہو نہ ہو, چاہے اس کے واشنگ مشین ہو نہ ہو, وہ ماں اگر چلی جائے نا. ایک بچہ تھا نا, وہ ایک صاحب, ہمارے یہاں روتے ہیں لوگ مرنے کے بعد, ایک صاحب رو رہے تھے اپنی ماں کی قبر پہ. میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اماں یاد آ رہی ہے. میں کہ لگا تم نے تو اس کو پریشان کیا, اس کو شوگر ہو گیا, یہ تمہاری پریشانی کی وجہ سے مر گئی, آج یہ گھڑیالی آنسو بہانے آئے ہو. جیتے جی کبھی نہیں چومے ہاتھ, جیتے جی پیار, ماں کی قبر کی ٹھنڈی مٹی سے رونے والوں, جیتے جی اس کا احترام. اور سنو میری بات, میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں دھیان. ایک لڑکے کے جو ہے نا ماں مر گئی تو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی. وہ تھوڑا بڑا ہوا تو باپ نے پوچھا پہلے والی امی اچھی تھی یہ؟ کہا ابا وہ سچی, وہ اچھی تھی, یہ سچی ہے. وہ جھوٹی تھی میری ماں پہلی والی, مگر اچھی وہی تھی. یہ سی والی جو ماں ہے نا, وہ سی والی ماں کہتی تھی دیکھ تو اگر پریشان کرے گا تو کھانا نہیں دوں گی. یہ بھی کہتی ہے مگر یہ نہیں دیتی, میں پوری رات ایسے ہی رہتا ہوں. یہ کہ ناراض ہو جاتی تو کھانا نہیں دیتی. مگر وہ سی والی جو ماں تھی نا, وہ مجھے شام کو خود ہی اٹھاتی تھی اور میرے مطلب کا کھانا بنا کے مجھے سینے لگاتی تھی اور کہتی تھی دیکھ مجھے پریشان نہ کیا کر. پھر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی, اپنے پاس سلاتی تھی. ابا کیا میری پرانی والی ماں نہیں لوٹ سکتی؟ اللہ اکبر. دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا. تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا, اور جب تک ماتھا چوم کر رخصت کرنے والی زندہ تھی, دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا. اس ہستی کو تم نے بھلا دیا جو تمہارے لیے اتنی مخلص ہے کہ اللہ نے اس کی محبت سے اپنی محبت کی مثال دی ہے. کہا میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. وہ ماں کتنی مقدس ہوگی ذرا مجھے بتائیں تو, کہ میرے نبی پاک مکے میں گئے, مکہ فتح ہو گیا, حضور کی آنکھوں میں آنسو. ابو بکر صدیق کرتے حضور آج تو رونے کا دن نہیں. ہاں ابو بکر بات ٹھیک ہے, مگر میں دیکھ رہا ہوں, دیکھ میری ماں آمنہ کا وہ گھر, وہ جبل ابی قبیس کے نیچے. میں سوچ رہا ہوں کہ آج سب ہیں, میری ماں آمنہ ہوتی تو آج اپنے بیٹے کا جلوہ دیکھ لیتی. آج ماں ہے تو اس کی قدر کرو, باپ ہے تو اس کی عزت کرو. کل نہیں ہوگا تو باپ نہیں ملے گا. باپ اور ماں سے بڑی نعمت کوئی نہیں میرے دوستو. کبھی دعائیں کوئی کمنٹ کرے کسی میاں کی کسی دعا کا, کوئی محتاج و تاج بن کے نہ رہو. اب وہ میاں رخصت ہو گئے, اللہ ماشاءاللہ کم بچے ہیں جو خلوص سے دعائیں کرتے تھے. میں کسی میاں کی دعا کے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتا, مگر میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اگر ماں دعا کرے
تو میرے نبی فرماتے ایسے لگتی ہے کہ جیسے نبیوں کی دعائیں لگتی ہیں. ماں اگر دعا کرتے کبھی گھر سے نکلو تو باپ کی دعائیں لے کے نکلو, ہاتھ پیر چومنے ہیں تو ماں باپ کے چومو, علماء کے بھی چومو, مگر پہلے حق ماں باپ کے چومو تاکہ تم کو پتا چلے ماں باپ کون ہے. یاد رکھو کبھی کوئی تمہارے خلاف کمنٹ کرے ڈر جاتے ہو, گھبرا جاتے ہو. کوئی کمنٹ سے فرق نہیں پڑتا, کوئی کمنٹ کرے کوئی کچھ کہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کسی کندے کے کمنٹ سے, کسی گھٹیا کمنٹ سے تیری زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر تجھے کمنٹ کرانا ہے اپنے ماں باپ سے کرا لے. دنیا کا کمنٹ ایک طرف, ماں باپ کا کمنٹ ایک طرف. میرے نبی فرماتے ہیں جس کے بارے میں ماں باپ یہ کمنٹ کر دے کہ ہم اپنے بیٹے سے راضی ہیں, اس سے اللہ بھی راضی ہے. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین. سبحان اللہ, بہت عمدہ حضرت, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, موت نزدیک ہے. ہم سب مردہ ہو جائیں گے, مر جائیں گے, قبروں میں جائیں گے. ایک بات کہہ رہا ہوں نوجوانوں, اپنے رب کے سامنے رویانے کی عادت ڈالو, رویا کرو. ایک آدمی مر گیا, اب وہ کون ہے پہلے سنو, بڑا بات ہے یہ, بڑی حسین بات ہے, بڑی خوبصورت بات ہے, اور تیسری یا چوتھی دفعہ بیان کر رہا ہوں. یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں, میں آپ سب کا خادم. آخری بات دھیان سے سننا, میری دھیان سے سننا. اللہ آپ کا خادم بنائے, چونکہ حضور کی امت کی خدمت سب کے نصیب میں نہیں ہے. بات کر رہا ہوں, بات سنیں. ایک آدمی تھا, بڑا بدکار تھا, یعنی وہ اتنا خراب تھا. بنی اسرائیل میں جس بستی میں جاتا تھا وہاں کا ماحول خراب, ماحول خراب, بولو تو صحیح ہے, مطلب اتنا خراب تھا وہ. ایک دن لوگوں نے دعا کی اللہ اسے نکال دے. اللہ نے موسیٰ سے وحی کی, کتنے بجے آئیں گے؟ ہاں تو ٹھیک ہے, جب تک احمد الفتح بھائی پڑھیں گے تو جو ہے نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں آپ سے جو بات, اتنا خراب آدمی, آپ کو بتاؤں جیل میں, آپ اللہ نہ کرے جیل کی ویڈیو دیکھیے, ڈاکومنٹری وہاں کی. جیل میں 80% لوگ وہ ہیں جو غلط دوستوں کے ہتھے چڑھ کے جیل میں چلے گئے. تم نے دوستی کر لی, اپنے باپ سے دوستی نہیں کرتے. جو سچا دوست ہے بھائی سے دوستی, نیک امام صاحب سے دوستی کرو, نیک سے کرو. نیک کی دوستی نیک بناتی ہے, برے کی دوستی, اللہ فرماتا ہے وہ جب جہنم میں جائیں گے نا تو کہیں گے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, بگڑا ہوا دوست. اب وہ جو لڑکا ہے نا, توجہ کریں میری طرف, وہ جو انسان ہے نا, دھیان دیں, اسے نکال دیا موسیٰ نے, نکالو, اللہ نے فرمایا نکال دو, نکال دیا. اب اس کی موت نزدیک آ گئی اور موت کے قریب چلا گیا, اور جب وہ موت کے قریب آیا, سردی کے دن تھے, مر گیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ جا, میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھ لے. سمجھ رہے ہو, میرے ایک دوست کا, اس کی نماز جنازہ پڑھ لو, اور یہ اعلان کر دو جو بھی اس کی نماز پڑھے گا میں اس کی بخشش کر دوں, میں اس کو بخش دوں گا. موسیٰ جب گئے نا, کتنا نیک آدمی ہوگا بھئی جس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے عند اللہ کہ وہ اللہ اس کو بخش دے گا جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا. جب موسیٰ نے اس کو دیکھا نا, حیرت کی مالک, ارے یہ تو وہی ہے جس گنہگار کو تو نے مجھ سے نکلوایا تھا. اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ وہی ہے, مگر اس نے آخری وقت میں مجھ سے صلح کر لی تھی. اس نے آخری وقت میں میرے پاس, جلدی میری طرف توجہ کریں, میرے پاس اس نے صلح کر لی تھی اور کہا تھا مالک سردی کا وقت ہے, میرے ماں باپ ہوتے تو مجھ پہ گرم چادر ضرور ڈھک دیتے, مگر تو ماں باپ سے زیادہ رحیم ہے, کریم ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو مالک تو اپنے کرم سے میرے اوپر اپنی رحمتوں کی چادر رکھ دے. اور میرے مالک اگر میں اس بے سر و سامانی میں مرتا تو میرے باپ باپ مجھے ضرور معاف کر دیتے, تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں, تو بھی مجھے معاف کر دے. اور اس نے کہا مالک اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے
تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اور پھر وہ بولا میں بھاگا ہوا مجرم واپس تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اگر میرے بخشنے سے تیری رحمتوں پہ کوئی فرق پڑتا ہو تو مجھے نہ بخش، اور اگر تیری رحمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے بخش دے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اس نے ایسے پھوٹ کے مجھے پکارا، اس نے اکیلی اپنی بخشش چاہی تھی، اگر پوری دنیا کے گنہگاروں کی بخشش مانگ لیتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی تو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ رو کے اس سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرو میری بہنوں، آؤ مصلی بچھاؤ، تمہارے گھر اب سونے لگتے ہیں۔ اس گھر میں ویڈیو تو چلتا ہے مگر قرآن نہیں پڑھا جاتا، وہ گھر سونا ہے۔ آؤ قرآن اٹھاؤ، تم اپنی بیٹیوں کے سامنے، اور خدا کے واسطے بچاؤ اس امت کو، بگڑتی بھی تیز توڑ کے گمراہی کی طرف جاتے ہوئے بچوں کو بچاؤ اور بیٹیوں کو بچاؤ۔ اس کے لیے ماں باپ کو آگے بڑھنا ہوگا، ان کو نیک بننا ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ وعدہ کتنے لوگ کرتے ہیں حسین کے نام پہ جان دے دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، دونوں ہاتھ اٹھا، انشاءاللہ حسین کے نام پہ جان دے دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا میرے بھائیوں، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حسین کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر 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 آ جائیں، ادھر ادھر آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، دونوں آ جائیں، آ جائیں، ادھر ادھر آ جائیں۔ ماشاءاللہ یہ جو راستہ خالی ہے نا، یہ ہٹ جاؤ بیٹا، راستہ یہاں آ جائیں۔ جو پوری داڑھی رکھائیں دو لوگ ہوئے ہیں، تیسرا عاشق رسول کوئی ہو تو آ جائے۔ پیچھے کوئی کھڑا ہوا تھا ادھر؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہیں، کوئی کسی سے نہ کہے، کوئی کسی سے نہ کہے، ہمارا مخصوص کسی کے لیے اشارہ نہیں ہے، جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی۔ میں نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا۔ اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے، داڑھی رکھاؤ شادی سے پہلے۔ بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، اس سے بچ جاؤ گے۔ وہی داڑھی والا پسند کرتی ہے جسے مدینے والے مصطفیٰ پسند ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ آگے آ جاؤ، اے بچے ذرا آپ اے ہٹ جاؤ بھیا، اے بھیا آپ ذرا ایک منٹ تھوڑا سا آپ یہاں سے بھی ہٹو، کھڑے ہو جاؤ، تھوڑا وزن بھی کم کرو بھائی، ادھر اب آگے وزن کم کرو، 75-78 کلو سے وزن اوپر نہ کرو، ورنہ پھر 1 2 3 4 5 6 ہو گئے۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں میرے بچہ تو ابھی داڑھی کے لائق نہیں ہوا ہے، کیسے داڑھی رکھواؤں؟ ارے جب داڑھی کے لائق نہیں تھا داڑھی نہیں آئی تھی، جب آ گئی داڑھی تو داڑھی کے لائق ہو گیا۔ 1 2 3 4 5 6 7 بیٹے تم بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ آپ لوگ بیٹھو۔ کوئی اور عاشق رسول ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے جو پوری داڑھی رکھائے، جس کے داڑھی نہ ہو اور آج سے وعدہ کرے 1 مٹھی داڑھی رکھانے کا۔ یہ کوئی عاشق رسول ہو تو اس محفل رسول میں آئے اور حضور کی سنت پہ عمل کرے۔ ہے کوئی دیوانہ نوجوان؟ کھڑا ہو اس محفل رسول میں۔ ماشاءاللہ میں سوچ رہا تھا 10 ہو جائیں گے، 10 ہو جائیں گے کم سے کم، مگر ایک بھائی دیکھو ایسے ہی یہ نعرہ اٹھتا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ماشاءاللہ واہ 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 ماشاءاللہ۔ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 اللہ تعالیٰ ادھر آجا بیٹے، ادھر آجا، آجا ادھر آجا۔ اے پروردگار عالم اس بچے کو اپنے سامنے رونے کی بھی توفیق دے، اس کو راہ عطا فرما۔ رونا اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے، صحیح بتا رہا ہوں۔ ہاں ہاں اقبال غالب کہتا ہے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھی سے نے ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ اللہ چھپاؤ بچے کو، چھپا ذرا تھوڑا سا اس کو اپنے سینے لگا لو آپ ذرا تھوڑا سا، ہاں ادھر آ جاؤ، ہاں بس بس بس۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ یہ 8۔ 2 عاشق رسول اور آ جائیں، یہ بات پوری ہو جائے۔ 2 دیوانے، کوئی حسین کے عاشق جو آج سے کہیں
آج کے بعد یہودیوں کی طرح چہرے نہیں رہیں گے، نصرانیوں کی مثل نہیں رہیں گے، آج سے حسین کے نانا کی سنت ادا سبحان اللہ ہے۔ کوئی عاشق رسول دیوانہ آ جا بیٹھے، ماشاءاللہ سوچنے والوں کو تو کچھ ملا ہی نہیں آج تک۔ ہاں اقبال کہتا ہے کوئی اگر مجھ سے کہے کہ ذرا عقل کا کوئی دوسرا نام رکھو عقل کا، تو میں ابو جہل رکھوں گا، اور کوئی کہے گا عشق کا ذرا نام رکھ دو تو میں ابو بکر صدیق رکھ دوں گا۔ واہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں، ذوقی اور عشق والے ہیں جو داڑھی رکھا لیتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہو گئے، 11ویں شریف والا ایک اور آ جائے، سرکار غوث پاک کی 11ویں۔ سبحان اللہ سبحان، آ جاؤ۔ کوئی ہے عاشق رسول پوری سنت رسول لکھانے کے لیے؟ غوث پاک کا دیوانہ 11واں ہے، کوئی آگے پیچھے سے کوئی دیوانہ؟ کوئی چلو 11ویں شریف والا کوئی ہو؟ کئی لوگوں کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں مگر بھی رکھانے کی نیت نہیں ہے، وہ داڑیاں منڈا رہے ہیں، مطلب جوانی چاہتے ہیں۔ آلات فرماتے ہیں اگر بیل کے سینگ کاٹو تو بچڑا نہیں بنتا، بیل ہی رہتا ہے، بیل کا بیل ہی رہے گا اور نہیں بن سکتا۔ کیوں اپنی چھپا رہے ہیں؟ آئیے کوئی ہے عاشق رسول؟ ایک عاشق رسول اور 11ویں شریف والا غوث پاک کا عاشق کوئی دیوانہ ہو تو آئے، اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ آجا میرے دوست، آجا آجا سبحان اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ 11 ہو گئے، اب 12ویں کون کرے گا؟ آپ ہی تو کرتے ہو۔ کئی لوگ ہیں ہمارے بیٹھے ہیں، داڑیاں چھوٹی ہیں، داڑھی چھوٹی کڑوانا مڈوانا ایک ہی برابر ہے، داڑھی ایک مشت پوری ہونی چاہیے۔ ایک عاشق رسول میرا بھائی اور آ جائے بڑی محبت کے ساتھ، آجا میرے دوست آجا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، آ گیا 12ویں بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب لوگ کہتے ہیں جلسوں سے فرق نہیں پڑتا، یہ بات بھی وہ جلسے میں ہی کہتے ہیں۔ جی کچھ لوگ اتنے نیگیٹو انسان ہیں بیچارے، نیگیٹیوٹی بڑی خراب چیز ہے، وہ جلسے میں آ کے کہتے ہیں جلسے کی کیا ضرورت ہے، انہیں یہ بات کہنے کے لیے بھی جلسے کی ضرورت ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 5 10 11 ہو گئے، سبحان 12 ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ چلو وعدہ کرو میرے ساتھ، ہاتھ اوپر کریں، وعدہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، علماء کو گواہ بنا کر آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ۔ اپنی بہن بیٹی کو کون کون پردے کے لیے کہیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، پکا بچائیں اپنی نسلوں کو پردے کے لیے، قرآن کے لیے، 6 سال کی عمر سے دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ کہیں گے پردے کے لیے، انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ پابند رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل لگا کے کہو انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے اور اللہ کے سامنے روئیں گے بھی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے۔ بڑے پیر دستگیر کے وسیلے پاک سے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے وسیلے پاک سے بیٹھ جائیں۔ اللہ برکت۔ توبہ کریں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، میرے ساتھ پڑھیں توبہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پڑھو، آنکھیں بند کر کے ذکر کرو، رات کا وقت پڑھو، لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بیٹھیں، محمد علی فیضی صاحب بھی آنے والے ہیں اور ابھی ناظم صاحب کے ہاتھ میں مائک جائے گا، تشریف رکھیں۔